اس کا اظہار بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں اختصار سے ایک حدیث مبارکہ جو ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ اس میں ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں اس حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ موجود ہے، کنز العمال کے اندر تفصیلاً یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ تشریف فرما تھے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر خدمت ہوئیں اور آپ رو رہی تھیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، یا فاطمہ فداک ابوک ما یبکیک، اے فاطمہ تجھ پہ تیرے والد قربان، کیوں رو رہی ہو؟ کہو نا سبحان اللہ۔ وہ آقا جن کو ساری کائنات کہتی ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار فرما رہے ہیں فداک ابوک ما یبکیک، اے فاطمہ تجھ پہ تیرے والد قربان، بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ رات سے غائب ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی رات سے وہ غائب ہیں، رات بھر گھر نہیں آئے۔ یا رسول اللہ پریشان ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، فرمایا یا فاطمہ لا تحزن، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، غم نہ کر۔ فرمایا ان خالقہما الطف بہما منی و منک، فرمایا فاطمہ تو بھی ان سے بڑا پیار کرتی ہے اور میں بھی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ ان خالقہما الطف بہما منی و منک، فرمایا ان دونوں کا خالق ہم دونوں سے زیادہ ان دونوں سے پیار فرماتا ہے۔ جو پیار فرماتا ہے پھر ان کا نقصان تو نہیں ہونے دے گا، وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اتنی بات کی ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگی، اللہم احفظہما وسلمہما، یا اللہ ان دونوں کو سلامت بھی رکھ، ان دونوں کی حفاظت بھی فرما۔ جب دعا مانگی تو فہابت جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں شہزادے بنی نجار کے ڈیرے پہ آرام کر رہے ہیں، انہوں نے رات بنی نجار کے ڈیرے پہ گزاری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اٹھے، صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے اور بنی نجار کے ڈیرے کی طرف آپ نے رخ کیا۔ وہاں آپ جا رہے ہیں، جب وہاں پہنچے تو دونوں شہزادے آرام فرما رہے تھے، معتنقین نائمین، دونوں سو رہے تھے۔ عمر ان کی چھوٹی تھی اس وقت اور معانقہ کیے ہوئے، باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ ان کے سونے کا انداز دیکھو کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو ان دونوں کی حفاظت فرما رہا ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ فرشتے نے ایک پر نیچے بچھایا ہوا ہے اور ایک پر اوپر تانا ہوا ہے، اس طرح حفاظت ہو رہی۔ میرے آقا علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، ان پہ جھکے، ان دونوں کے چہروں کو چوما، دونوں بیدار ہو گئے۔ اس موقع پہ تو امام علی مقام کے چہروں کو چوما، اس سے ایک موقع پہلے بھی آیا جب حضور جھکے اور چہرہ چوما، اس شخصیت کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ اوائل اسلام کا دور تھا، شروع میں
ابھی دار ارقم میں عبادت کا سلسلہ تھا تو حضرت صدیق اکبر نے اصرار کیا یا رسول اللہ ہم اعلانیہ تبلیغ کریں. حضور نے فرمایا ابھی حکمت کے تحت ہمیں چھپنے کا، ہمیں یہ مخفی رہنے کا حکم ہے. اصرار بڑھا. حضور نے فرمایا پھر قانون یہ ہے اپنے اپنے قبیلے میں جاؤ، وہاں تبلیغ کرو، تقریر کرو. آخری جو خطاب ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس ہوگا. فرمایا صدارت میری ہوگی اور بیان صدیق اکبر کا ہوگا. وہ جب جلسہ تھا خانہ کعبہ کے پاس تو کفار نے حملہ کر دیا، صدیق اکبر پر تشدد کیا بہت زیادہ. آپ کا جسم سوج گیا، چہرہ مبارک سوج گیا اور آپ کو گھر لے کے چلے گئے. کافی دیر آپ کو ہوش نہ آیا. جب رات کو ہوش آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، درد کیسی ہے؟ فرماتے ہیں میری درد کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کی خبر دو. وہ کہتی ہے ہمیں تو کوئی خبر نہیں. فرمایا ان کی خبر ہوگی تو پھر کام بنے گا. انہوں نے کچھ آگے کوشش کی اور حضور تک رسائی حاصل کی اور حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا اور دار ارقم میں لے گئے. وہاں جا کے رکھا. میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے. حضور جھکے اور ان کے چہرے کو چوما. یہاں بھی سرکار نے امامین کے چہرے کو چوما. آپ بیدار ہوئے اور آقا علیہ السلام نے دونوں کو اپنے کندھوں پہ بھی اٹھا لیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجھے دے دو. فرمایا تجھے نہیں دوں گا، خود اٹھا کے لے جاؤں گا. دیکھو نا کہ یہ سوار کتنے عظیم ہیں، ان کی سواری کتنی عظمت والی ہے. فرمایا تجھے نہیں دوں گا. حضور نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے اور مسجد میں آ گئے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں آتے سرکار تو منبر رکھا جاتا، سجایا جاتا، بچھایا جاتا، پھر خطاب ہوتا. لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ امامین کندھوں پہ ہیں اور حضور نے کھڑے کھڑے خطاب شروع فرما دیا. صحابہ بھی پاس ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا حامد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا. فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں کہ نانا اور نانی کے لحاظ سے عظمت والا کون ہے، کہ جن کی نانی بھی عظیم ہو، جن کا نانا بھی عظمت والا ہو. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ. فرمایا کیا خبر نہ دوں کہ چچا اور پھپھو کے لحاظ سے کون عظیم ہے. الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ. کیا خبر نہ دوں کہ خالہ اور ماموں کے لحاظ سے عظیم کون ہے. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ. کیا خبر نہ دوں کہ والدہ اور والد کے لحاظ سے عظیم کون ہے. جب اتنے سوال کیے تو خود ہی جواب دیا. فرمایا الحسن والحسین. فرمایا یہ ساری عظمتوں کے حامل جو ہیں ان میں سے ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. آگے اس کی وضاحت کر دی. فرمایا جدہما رسول اللہ. یہ دونوں اتنے عظیم ہیں کہ ان کے نانا رسول اللہ ہیں. وجدتہما خدیجہ. یہ وہ ہیں جن کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللہ. فرمایا یہ وہ ہیں جن کی ماں فاطمہ ہیں جو رسول اکرم کی شہزادی ہیں. وَأَبُوهُمَا علی. فرمایا ان دونوں کے والد کا نام حضرت علی ہے. آگے فرمایا وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب. ان کے چچا کا نام حضرت جعفر ہے. وَعَمَّتُهُمَا ام ہانی بنت ابی طالب. ان کی پھپھو کا نام ام ہانی ہے. وَخَالُهُمَا القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ ان کے جو ماموں ہیں ان کا نام حضرت قاسم ہے جو رسول اکرم کے بیٹے ہیں. فرمایا وَخَالَاتُهُمَا زینب وَرُقَیَّةُ وَأُمُّ کلثوم
بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ان کی خالہ جان، ان میں سے ایک کا نام حضرت زینب ہے، دوسری کا نام حضرت رقیہ ہے، اور تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ یہ تینوں شہزادیاں ہیں رسول اللہ کی۔ اب یہاں پہ بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کی شہزادی صرف ایک تھی، حضور خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ایک کے یہ دونوں بیٹے ہیں، تین ان کی خالہ جان ہیں، جن کا نام ایک کا زینب ہے، دوسری کا نام حضرت رقیہ ہے، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ فرمایا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں شہزادیاں رسول اللہ کی ہیں۔ اتنی جب وضاحت بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا وَجَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَعَمَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَعَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا ان کے نانا اور نانی بھی جنتی، ان کے والد اور والدہ بھی جنتی، ان کے چچا اور پھپھو بھی جنتی، ان کی خالہ اور ماموں بھی جنتی، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ دونوں بھی جنتی، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا قیامت تک جو ان سے پیار کرے گا رب اس کو بھی جنت ضرور عطا فرما دے گا۔